یہ تحقیق اور ثابت شدہ چیز ہے، سائنس بھی اس چیز نو مندی ہے. تو بہرحال کوئی اس کرامت نو مننے یا نہ مننے کوئی اتنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مننے. بہرحال قرآن مجید دیاں عاشقاں اور قرآن نال سچی لگن اور محبت کرنا لیاں حضرت عبد القادر جیلانی دی ماں ہے کسی، ایک گالتاں ثابت شدہ ہے. اور ایک شادی ہو گئی، غوث اعظم پیدا ہوئے، عبد القادر جیلانی والد فوت ہو گئے. ٹوٹلی تربیت ماں نے کی تھی یا نانا نے کی تھی، اور والدہ نے اس انتہا تک قرآن مجید اور رب دی محبت مصروف کر دیتا کہ عبد القادر جیلانی 10 سال یا 15 سال یا بعض روایتیں 17 سال دی عمر ہوئی تو انہوں نے ماں نو کیا کہ ماں ان مینوں آدھے وطن تو رخصت کر، میں آدھے نانا دے دین نو پڑھنا چاہنا، سمجھنا چاہنا، جاننا چاہنا اور آدھے امت دی اگے خدمت کرنا چاہنا. ماں نے ضعیف العمر ماں اور آدھے پتر نو رخصت کیتا کہ جا پتر دین سکھ، لیکن ایک گالبہ زندگی بھر میری بطور وصیت نصیحت یاد رکھیں کہ جھوٹ زندگی ایچے نہیں بولنا. اور وہ پیسے ایتھے نال سی دیتے جیب دے اندر اور بھیج دیتا. اور واقعہ مشہور ہے عبد القادر جیلانی نو 80 یا 70 یا 40 ڈاکو جننے بھی ہے انہوں اس قافلے نو لٹا اور عبد القادر دی تلاشی لئی، کوئی چیز نہیں ملی. اور کیا بیٹا کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں ہے، 40 روپیے سونے دے دینار ہیں، ماں نے میرے پیو دی جڑی وراثت سی او مینوں دتی او میرے کول ہیں. اور لیڈر نے پوچھا، سردار نے پوچھا کہ پتر جدو تیری جیبیں پیسے نہیں تو جھوٹ کیوں بول رہی ہیں کہ میرے کول 40 سکے ہیں؟ تو آپ فرمان لگے جھوٹ نہیں بول رہی ہیں، میری قمیض دے اندر سیتے ہوئے ہیں، تسی سلائی کھول کے وہ پیسے کٹ سکتے جے. سلائی اور جدو دکھایا واقعی پیسے موجود ہے. اور پھر سردار نے کہا کہ بیٹا تو چپ کر کے چلا جاندہ، تینوں کو اسی پکڑ رہے، تیرے پیسے بچ جانے سی. کہندے پیسے بچ جانے ہیں لیکن ماں دا وعدہ ٹوٹ جانا سی. ماں نے کہا کہ پتر زندگی بھر سورج ایدو دا ایدے ہو جائے، میرے عبد القادر پتر جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچا ہوئے عبد القادر تو پھر تاج غوثیت دا رب نہ پہناوے کیویں ہو سکتا ہے؟ ماں سچی، پیو سچا، نانا سچا، دادا سچا، اور پھر لڑی ہوئے بی بی فاطمہ دی تو پھر غوث نہ بنے کیویں ہو سکتا ہے؟ لیکن ولایت دا راستہ بیلیو اے ایمیں ڈھول وجا کے تے نچ کود کے ولایت دا راہ نہیں لبدا. اندے آستے قربانیاں دینیاں پہندیاں، اندے آستے جہد کٹنے پہندیں، زود کٹنے پہندیں. اے نسب حسب تے نہیں ملدا، اے کردار بکھانا پہندہ ہے. اندر باہر رب تعالیٰ دی محبت آستے صاف کرنا پہندہ ہے. جدو برتن صاف ہوئے تے رب پھر ولایت دا نور اس برتن نے ڈال دیندہ ہے. ایک غوث پاک ہے. پھر آپ نے کئی سال تک دین پڑھا. دین پڑھن تو بعد حضور سیدی غوث الورا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو علم مکمل ہو گیا، رہن والے فارسی علاقہ ایران کے علاقہ کیلان، جس کو گیلان بولتے ہیں اور عربی میں جیلان بولتے ہیں، فارسیوں نسل شخص عربی علاقے میں دین مکمل کیا. دین پڑھنے کے بعد اب باری آئی دین پھیلانے کی، تو ممبر پہ فارسی بندہ عربی والوں کو کیسے دین بتائے؟ سامنے عربی والے بیٹھے ہیں اور یہ فارسی نسل ہے. ایک رات سوئے تو نبی پاک کی زیارت ہوئی. حضور پاک نے فرمایا بیٹا تم ہماری اولاد سے ہو، دین تم نے پڑھ لیا ہے تو اب ممبر پہ بیٹھو، بتاؤ. اللہ عرض کرنے لگے حضور زبان میں اتنی روانی نہیں ہے اور سامنے عربی و نسل لوگ ہیں، عربی میں کلام پر جو قدرت ہونی چاہیے ممبر کے لیے. حضور علیہ السلام نے خواب میں ہی اپنا لعاب دہن نکالا، عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا، کہا بیٹا جاؤ اب ممبر پہ بیٹھو، لوگ دیکھیں گے کہ محمد عربی کا بیٹا کیسے کلام کرتا ہے. اور پھر حضرت عبد القادر جیلانی نے پھر بغداد میں خطبہ دینا شروع کیا. تاریخ گواہ ہے 400 عالم کاپی کتابیں پکڑ کے اور قلم پکڑ کے عبد القادر جیلانی کے مسئلے لکھا کرتے تھے. اور معلوم ہونا چاہیے یہ باتیں لوگوں کو پتہ نہیں. ہم جن کی 11ویں مناتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ 13 علم میں لوگوں کو سبق پڑھاتے تھے، 13 علوم میں سبق پڑھاتے تھے. اور 13 علوم میں آپ نے
33 سال تک دین پڑھایا ہے، اور آپ نے کہا میں دین پڑھاتا رہا، رب نے مجھے کتب کے عہدے پر فائز فرما دیا۔ لیکن دین پڑھا کہ 33 سال تک غوث اعظم نے دین پڑھایا ہے، ایسے غوث نہیں بن گئے، اتنا دین پڑھایا۔ اور آپ کا جب دین پڑھانا تھا، آپ کے مدرسے سے پڑھنے والے کون کون لوگ ہیں؟ آپ حیران ہوں گے، حضرت صلاح الدین ایوبی یہ حضرت غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہے، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اور بیت المقدس کو جس فوج نے فتح کیا، اس فوج کا آدھا لشکر جو تھا وہ غوث پاک کے مدرسے کا پڑا ہوا تھا، اور آدھا لشکر حضرت امام غزالی کے مدرسے کا پڑا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے جا کے حضرت صلاح الدین ایوبی کے ہمراہ بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ یہ لوگ تھے۔ آج کہا جاتا ہے جناب ان بابوں نے، ان ولیوں نے کام کیا کیا ہے؟ یہ جتنے مولوی، اسکالر اور بڑے بڑے لوگ مل جائیں تو یہ سارے آج بیت المقدس پر ہونے والے ظلم پر چوں چاں چیں بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک عبد القادر جیلانی تھے کہ ان کو ماننے والوں نے الحمدللہ اس وقت سپر پاور کو شکست دی اور بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ یہ عبد القادر جیلانی تھے۔ اور پتہ ہے آپ کو، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ بابا صرف 11ویں والا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ صلاح الدین ایوبی کی فوج کا جو سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا حضرت امام علامہ ابن قدامہ الحنبلی۔ یہ تاریخ اٹھا کے پڑھو، علامہ ابن قدامہ الحنبلی، علامہ عبد الغنی النابلسی، یہ شخصیات ان کی فوج کی لیڈر تھیں۔ اور علامہ ابن قدامہ الحنبلی یہ حضور غوث اعظم کے خلیفہ، مرید اور شاگرد تھے، اور ان سے پڑھنے والے تھے، سبق پڑھنے والے تھے۔ اور وہ خود کہتے ہیں علامہ ابن قدامہ، اب غوث پاک کی اخلاق کو وہ کیسے بیان کرنے ہیں؟ جو صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سپہ سالار ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں، حضرت علامہ ابن قدامہ، وہ کہتے ہیں کہ جب میں عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار سے پڑھنے گیا، مدرسے میں جب پڑھنے گیا، کہتے کہ ہم جس حجرے میں سوتے تھے اور جب اٹھتے تھے تو چراغوں کی روشنی، چراغوں میں تیل کون ڈالتا تھا؟ اے لوگوں سنو، یہ ولایت ہے، یہ پیری مریدی ہے، یہ غوثیت ہے، یہ قلندریت ہے، یہ قطبیت ہے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں ہمارے چراغوں میں تیل کوئی نوکر نہیں ڈالتا تھا، غوث اعظم کا بیٹا حضرت امام یحییٰ ڈالتا تھا۔ پڑھنے والوں کے چراغوں میں تیل عبد القادر جیلانی کے بیٹے ڈالا کرتے تھے۔ یہ اصل ہے نا دین، بیٹے ڈالتے تھے۔ آج مولوی دا بیٹا، مفتی دا بیٹا، پیر دا بیٹا وعدے آپ نو سمجھ دیں کہ ساڑھے دا پیر زمین تے نہیں لگنے چاہیے۔ کدے تسی دیکھا ہے کہ انہاں دے پتر بھی جا کے صفائی کر دے پہ ہون؟ نہیں، یہ آکڑ خان آج دے دور اچ ہے، غوث پاک دے دور اچ نہیں سی۔ ابن قدامہ کہندے ساڑھے چراغ جلان دے، اور جدو پڑھائی دا ٹائم ہوندا تو غوث پاک فرما دے لین اچ تسی بھی بہ جاؤ، سبق پڑھو، سبق پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ غوث اعظم دی اولاد سبق پڑھے تے آج دے پیران دی اولاد کتے لڑاون تے نہ تو بڑا غوث ہی کوئی نہیں۔ دین برابر، مولوی، مفتی، پیر، سید کوئی بھی ہے، انہاں سے دین برابر ہے، کسے نو معافی نہیں۔ کوئی آکھے کہ جناب میں تو فلانے دا پتر ہاں، باویں میں خس رہا تو پیسے سٹاں، میلے کراواں تے جناب کنجر نچاواں، جو کچھ مرضی کرا مینوں تو جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ واہ واہ واہ، وہ قرآن رکھ دو سائڈ تے، مسئلہ ساڑھے آستے، باقی لوگاں آستے، وہ سارے کنجر نچاؤ اور سارے ایسے کم لگ جاؤ۔ دین ایک قوم آستے نہیں، دین ہر خاندان، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر قوم، ہر نسل، ہر شکل، ہر رنگ، ہر روپ آستے رب نے برابر کر کے زمین تے اتار دیتا ہے، کسے نو معاف نہیں۔ کسی دا پیر آوے تے نماز پڑھن مسیح تے نہ جاوے بیت توڑ دو، کوئی بیت دی ضرورت نہیں۔ یہ گل حقیقت اور سچی اور کھری ہے۔ جیڑا پیر آکھے میرے سامنے آدیا دیاں بہو میں دم کرنا ہے، میں انہوں جناب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تویز دینے پیر نہ پاوے، کوئی
اے جے بندے دی بیعت کرن دی ضرورت نہیں. پردہ شریعت سارے آستے یکساں ہے. اتھے بھی کئی عورتیں تویز لینا آ جاندی ہیں, کئی دفعہ کمرے چوں میں باہر نکالا ہے, ہون بھی سن رہی ہیں, تسی لینا ہے تویز, پانی دم کرانا ہے, بوتل بھیج دو. کسے بندے دے سامنے, چاہے وہ اشفاق ہوئے یا کوئی اور ہوئے, کسے عورت نو کسے بندے دے سامنے جان دی ضرورت اور اجازت نہیں ہے. دین حضور پاک نے بالکل برابر نازل کیتا ہے. کوئی کسے طریقے نال غداری کر کے, ڈنڈی پھیر کے, مسئلے نو چین چاں کر کے بدل سکتا نہیں. اے نور ازل تو ابد تک ہمیشہ جو رسول اللہ نے دیتا ہے وہ خالص بالکل اکملوں میں صاف ستھرا رہے گا.